اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں آج کا موضوع فلاح کا حقیقی تصور، یہ نیکی، فلاح، اس کے معنی کیا ہیں، یہ کیا تصور ہے، ہمارے دین کی نزدیک فلاح سے کیا مراد ہے؟ ذاتی فلاح، ذاتی کامیابی، اس کا ایک تصور ہوتا ہے۔ ایک کامیابی ہوتی ہے جو معاشرے کی کامیابی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے کامیابی یعنی فلاح دنیا اور فلاح آخرت۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ بہت ساری باتیں اس ذیل میں آئیں گی، یہ نفس مطمئنہ کیا ہوتا ہے، کامیابی کسے کہتا ہے ہمارا دین، اور خواتین و حضرات کیا کامیابی کا حقدار یا کامیابی تک پہنچنا تزکیے کے بغیر ممکن ہے؟ قد افلح من زکاہا، وہاں بھی فلاح کی بات ہو رہی ہے۔ قد افلح المومنون، قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے اور خواص بتا رہا ہے کہ کون لوگ کامیاب ہیں۔ خواتین و حضرات بہت ساری باتیں نکل کر سامنے آئیں گی۔ ہمارے عہد کے دو جید علماء تشریف فرما ہیں اور دونوں کراچی اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں۔ محترم مفتی منیب الرحمان صاحب، خواتین و حضرات ممتاز عالم دین، کون آپ سے واقف نہیں، بڑا معروف اور مقبول نام ہمارے ملک کا۔ جب بھی مفتی صاحب تشریف لاتے ہیں ہماری علمی کمی کو دور فرماتے ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، لاتعداد کتابوں کے مصنف محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ بقرہ آیات 1 تا 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں آپ سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ
اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھنے سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل ہم نے سوال یہ رکھا تھا کہ مسجد جن کس شہر میں واقع ہے؟ درست جواب مکہ مکرمہ میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ بنی اسرائیل کن کو کہتے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد کو، یا حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد کو، یا حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221345270009، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور خواتین و حضرات اگر آپ واٹس ایپ کے ذریعے اپنا جواب روانہ فرمانا چاہتے ہوں تو ضرور روانہ فرمائیے۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825094۔ قبلہ مفتی صاحب، یہ کامیابی، فلاح، یہ دینی پیراڈائم میں کیا تصور ہے؟ دین کسے کامیاب قرار دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیق احمد صاحب، جیسا کہ آپ نے معنی بیان کیا کہ فلاح کے معنی ہے کامیابی، اور مومن کے نزدیک کامیابی اسے کہتے ہیں کہ جو اس کا رشتہ اور تعلق اس کے خالق سے استوار کر دے اور اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں کچھ خصوصیات، کچھ امتیازات، کچھ صفات اور کچھ کوالٹیز کا ہونا ضروری ہے۔ مثبت پہلو بھی قرآن مجید نے بیان کیے اور منفی بھی بیان فرمائے، اور جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا یہ بھی بتایا کہ فلاح کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا۔ تو ایک تو سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فلاح یافتہ، ہدایت یافتہ بندوں کی کچھ کوالٹیز اور صفات یکجا طور پر بیان فرمائی کہ ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ، ایمان بالقرآن، ایمان بالکتب السماویہ، اور آخرت پر ایمان۔ یہ ان سب کا جو مجموعی پیکج ہے تو وہ راہ ہدایت ہے اور اس کی منزل فلاح ہے۔ اس سے بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ سورۃ المؤمنون کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، وہ اہل ایمان فلاح یافتہ ہو گئے، کامیاب و کامراں ہو گئے، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، کہ جو اپنی نمازوں میں اللہ تعالیٰ کے حضور عجز کا پیکر بن جاتے ہیں، اس کی اللہ کی جلالت ان کے قلب پر طاری ہو جاتی ہے، اور اس جلالت کی وجہ سے اس کی بارگاہ میں حضوری کے لطف سے وہ فیضیاب ہوتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور منفی بات یہ بتائی کہ بیہودہ باتوں سے وہ اعراض کرتے ہیں، ان میں مشغول نہیں ہوتے، مبتلا نہیں ہوتے۔ پھر فرمایا کہ والذین هم للزکاة فاعلون،
اور زکوٰۃ ادا کرنے کا کام کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنا ان کا شعار ہے۔ پھر ایک صفت بتائی کہ والذین ہم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی عفت، حیا، پاک دامنی اور پاک بازی، یہ ان کا وصف خاص ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ الا ما ملکت ایمانہم، سوائے اس کے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس کے لیے اجازت دی ہے، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی جائز حدود کو کراس کرتے ہوئے اپنے نفس کی آوارگی اور لذت کے راہیں تلاش کریں گے تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راہ سے تجاوز کرتے ہیں، پھر ان کا تعلق اللہ سے نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا کہ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ امانتوں کی اور وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، امانت دار بھی ہوتے ہیں اور پاس عہد بھی کرتے ہیں اور اس پر قائم بھی رہتے ہیں۔ والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، اور محض کبھی کبھی نماز نہیں پڑھتے بلکہ نماز پر مداومت کرتے ہیں، ہمیشگی کرتے ہیں، اور کبھی بھی نماز کی ادائیگی کے سلسلے کو موقوف نہیں کرتے۔ فرمایا کہ اولئک ہم الوارثون، جو بندے ان صفات کے حامل ہوں اور ان صفات کے ساتھ متصف ہو جائیں تو وہ وارث ہیں۔ کس کے؟ الذین یرثون الفردوس، وہ اللہ تعالیٰ کے جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور ان میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو یہ ایک ایسا وصف ہے کہ جس کی کوالٹیز کو اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر کیٹیگوریکلی اور ترتیب کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ اور جو آپ what to do اور what not to do کہتے ہیں تو to do's کو بھی بیان کر دیا اور do nots کو بھی بیان کر دیا کہ کہاں کہاں کن چیزوں سے بچنا ہے۔ اسی کے آخر میں، اسی صورت میں کہ فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يَرْجِعُونَ، وہ ہماری طرف لوٹائے نہیں جائیں گے۔ اور فرمایا کہ مَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے گا، لا برہان لہ بہ، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی حقانیت کا کوئی ان کے پاس اس کی حجت نہیں ہے۔ انہ لا یفلح الکافرون، تو پھر یہ تو کافر ہیں اور اللہ کافروں کو فلاح نہیں دیتا۔ کن کو دیتا ہے یہ بھی بتا دیا، کن کو نہیں دیتا اللہ پاک نے یہ بھی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہاں پر جو کافروں کی بات ہو رہی ہے وہ نافرمانوں کے ذیل میں آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اب یہ جو کامیابی کے زینے ہیں یا کامیابی کی جو شاہراہ ہے اس کے تمام منازل اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرما رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس پر ذرا سا مزید بات کرتے ہیں۔ پھر ایک فلاح دنیا ہوتی ہے اور ایک فلاح آخرت۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ جس کی فلاح آخرت ہو اس کی دنیا کی فلاح نہ ہو، اور جو دنیا میں کامیاب ہو وہ آخرت میں کامیاب نہیں ہو؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی گفتگو مفتی صاحب نے عطا فرمائی، اور سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اجر میں ان کے فضل اضافہ فرمائے۔ آمین۔ سبحان۔ جو آپ نے سوال کیا ہے اس کو ہم سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات کے حوالے سے کچھ عرض کریں۔ ٹھیک۔ سب سے پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہ اور اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، گویا یہ دونوں ایک ہی بات ہے۔ جب تک کہ قرآن مجید کو قرآن ہدایت مان کے اور اس کو یہ سمجھ کے کہ تقوی اور فلاح کا زینہ یہی ہے
اور جو کچھ اس میں ہے حق اس سے باہر نہیں ہو سکتا اور نہ ہے. یہ سمجھ کے جب انسان اپنی زندگی کی ابتدا کرتا ہے تو ہی وہ حقیقت میں اس راہ کی طرف بڑھتا ہے کہ جس کو آخر میں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اچھا اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے ایمانیات کا احاطہ کیا گیا ہے، سابقہ کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، موجودہ ظاہر کتاب اس پہ ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں. آخرت پر ایمان انسان کی پوری عملی زندگی پہ محیط ہے. آخرت پہ ایمان کے صرف یہ معنی نہیں ہے کہ انسان دنیا سے چلا جائے. اور جو لوگ اللہ کو اس کے رسول کو نہیں بھی مانتے وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ موت تو آئے گی، لیکن عقیدہ آخرت یہ ہے کہ اس کے بعد زندگی جس میں اپنے اعمال کا اور اس کا حساب کتاب دینا ہے، جس کے لیے وہ ھدی للمتقین کی بات جو ہے وہ پہلے کہتی. پھر جو فلاح کا راستہ ہے وہ جب تک ایمان بالغیب ہو نہ ہو اس وقت تک آپ فلاح کا راستہ چن ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ ایمان بالغیب ہے. ٹھیک ہے، یہ ایمان بالغیب کیا ہوتا ہے؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود جو ہے وہ ایمان بالغیب ہے. اور اسی صورت سے کتابوں کا نازل ہونا، ہم تو اس وقت موجود نہیں تھے. جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس وقت مریم کی کفالت کی بات ہو رہی تھی اس وقت تم تو موجود نہیں تھے. زکریا نے یہ بات کی اور ہم تمہیں بتا رہے ہیں. اسی طرح ہم تمہیں قصہ بتاتے ہیں، کرتے ہیں. نماز کا قائم کرنا اور پھر کرنا کیا نام ہے مما رزقناہم ینفقون، ان سب چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو دو ہی چیزیں ہیں اس میں، ایمانیات ہے اور پھر وہ اس کا عمل میں ڈھلنا ہے. ٹھیک ہے، جس کو وبالآخرۃ ہم یؤمنون نہیں کہا ہے بلکہ یوقنون کہا ہے کہ وہ دنیا اور وہ زندگی اس پہ ایقان رکھنا اور اس کے مطابق پھر اس کو آپ نے جو سوال کیا کہ ایمان بالغیب کیا ہے، ایمان بالغیب یہ ہے کہ ہم دو حال سے خالی نہیں. یا تو ہم یہ مانیں کہ ہمیں یا کسی بھی انسان کو علم کلی حاصل ہو سکتا ہے اور جو اس کے مشاہدے میں چیز نہیں آتی وہ نہ وجود رکھتی ہے اور نہ ہی گویا کہ معلوم کی جا سکتی ہے، علم میں لائی جا سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے، اچھا بدیہی طور پہ یہ بات غلط ہے کیونکہ بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے علم میں نہیں آتی، علم سے باہر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بتانے والا، اس کو کرنے والا. مثلا روحی کا ابھی اتنی میڈیکل ریسرچ ہو گئی، مثلا روح کے بارے میں نہیں انسان کو پتہ کیا ہے. زندگی یہ لائف اٹ سیلف ڈیفائنڈ نہیں ہے کہ لائف کس کو کہتے ہیں. تو یؤمنون بالغیب کے معنی یہ ہیں کہ تم اپنی حادثاتی زندگی کے اوپر، زندگی کے اوپر اور اس کے اوپر کہ جو تم سمجھتے ہو کہ اپنے حادثات سے علم حاصل کر سکتے ہو، بس وہ مطلق علم ہے، اور جو اس سے ماورا ہے خلاف حواس ہونا بالکل دوسری بات ہے، ماورائے حواس ہونا دوسری بات ہے. ہم بعض اوقات وہ چینل دیکھتے ہیں، اینیمل چینل اور دوسرے، مثلا اس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ بچھوں کا ایک گروپ تھا اور ایک مگرمچھ، ایلیگیٹر، ناٹ مگرمچھ، ایلیگیٹر بیٹھا ہوا اس کو دیکھ رہا ہے اور ایک دم سے ان پہ جھپٹتا ہے اور سارے بچھو کھا جاتا. اور یہ بڑے بڑے بچھو تھے. ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ان میں سے اگر ایک بچھو کسی انسان کو ڈنک صرف مار دے تو وہ بچ نہیں سکتا. اور اس نے ایلیگیٹر نے سارے بچھو کھا لیے، کوئی 100 کے قریب، اور یہ اسی صورت سے گھومتا پھر رہا ہے دوسرے شکار کی تلاش میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں یہ نظام بنایا ہے وہاں وہ نظام بھی بنایا ہے. تو ہمارے حواس سے، ہمارے حادثات سے اور جو ہمارے ذرائع علم ہیں ان سے ماورا ایک بہت بڑی دنیا ہے، اور جو ہم معلوم کر سکتے ہیں، انسان معلوم کر سکتا ہے اپنے تمام کاوشوں کے باوجود، وہ بہت ہی چھوٹا ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تو اس کے ماورا جو کچھ ہے اس کے اوپر ایمان لانا، اللہ اور اس کے رسول کے کہنے سے، اور اس کے اوپر یقین رکھنا، یہ ایمان بالغیب ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہی چیز ہے کہ جو ہمارے عمل میں تبدیل ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن وہ عمل سوچ کا، سمجھ کا، تفکر کرنے کا طلبگار ہوتا ہے، کیونکہ اس عبادت میں کوئی بھلائی نہیں جس میں غور و فکر نہ ہو. فرما رہے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ. اب یہاں پر جو
پورا میں اس کو پیکج کہوں گا. آپ نے بھی کچھ بات فرمائی, پھر آپ نے 8واں سپارہ شروع ہو رہا ہے, وہاں کے معاملات, پھر منازل, زینے وہ طے کرنے ہیں. ایک دنیاوی کامیابی ہے مفتی صاحب, ایک اخروی کامیابی ہے یا روحانی کامیابی جس طرح ہم بات کر رہے ہیں. ایک عام آدمی کو سمجھانے کے لیے آپ کیا فرمائیں گے کہ کیا دنیاوی کامیابی اور اخروی کامیابی ان کے مابین کوئی تضاد ہے؟ ارشاد. پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیاوی کامیابی اور اخروی کامیابی میں تضاد اس وقت ہوتا ہے کہ جب دنیا مقصود اصلی بن جائے ٹھیک اور آخرت اس کی ترجیحات میں نہ رہے. ٹھیک. لیکن اگر اس کی ترجیح اول آخرت ہے تو پھر دنیا اس کامیابی کے حصول کا راستہ ہے. بہت اچھا. پھر دونوں آپس میں مربوط ہیں اور جڑی ہوئی چیزیں ہیں. ٹھیک. سورۃ الاعراف میں حضرت ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی اللہ کی بارگاہ میں کہ اکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ وفی الآخرہ، کہ اللہ تو ہمیں اس دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھی عطا فرما. انا ہدنا الیک، ہم نے تیری طرف رجوع کیا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو تم نے بہت بڑا اعزاز مانگا ہے یہ میں نے کسی اور کے لیے الاٹ کر دیا. ٹھیک. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ، میں یہ لکھ دوں گا ان کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اور ساتھ کیا کہ وَيَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ، اور رسول نبی امی کی اتباع کرتے ہیں. کون رسول نبی امی؟ الذین یجدونہ عندہم مکتوب فی التوراۃ والانجیل، کہ جن کے تذکرے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھے ہوئے پاتے ہیں. یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، ان کی کوالٹی یہ ہے کہ معروف کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. اور فرمایا کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. صرف یہی نہیں کہ ایمان لاتے ہیں، نہیں، حلال و حرام، جائز و ناجائز کا جو نظام وہ دیتے ہیں ان کو بھی ماننا پڑے گا. کہ وہ پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں، ناپاک کو حرام قرار دیتے ہیں. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب قرآن کہہ دے یا اللہ کے رسول کہہ دیں کہ یہ حلال ہے تو وہ یقیناً پاک ہوگی. جب اللہ اور اس کا رسول کہہ دیں کہ یہ حرام ہے تو یقیناً وہ ناپاک ہوگی. پھر فرمایا کہ یدعو عنہم اسرہم، ان کے اوپر جو رسوم کا اور باطل عقائد کا بوجھ ہے اس کو اتارتے ہیں. والاغلال التی کانت علیہم، اور جو توق انہوں نے پہن رکھے ہیں روایات کے، رسوم کے، باطل عقائد کے، وہ ان سے نجات دیتے ہیں. پھر فرمایا کہ وَعَزَّرُوهُ، وہ اس رسول کی تعظیم کریں، وَنَصَرُوهُ، اس کی مدد کریں، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور یعنی قرآن کی پیروی کریں جو ان کے ساتھ اتارا گیا. اولئک هم المفلحون، وہ فلاح پانے والے ہیں. اور یہ وہ فلاح ہے جسے قرآن نے کہا کہ دنیا کی فلاح بھی ہے اور آخرت کی فلاح بھی ہے، اور وہ ان تمام صفات کی جامع ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا. اب یہ کنسیپچول فرق ہے کہ مثال کے طور پر، اور تو چھوڑیے، بھوک اور پیاس کو ختم کرنا یہ تو انسان کی طبعی اور حیوانی خواہش ہے. اب اگر وہ اس خواہش کو اپنی حیوانیت یا حیات کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے، نفس کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے تو خالص دنیاوی کام ہے. اور اگر اس نیت سے کرتا ہے کہ اس جان کی حفاظت اللہ نے میرے ذمہ لگائی ہے کیونکہ توانائی حاصل کر کے مجھے اس جسم و جان کو اس کی بندگی میں لگانا ہے، تو یہی
پھر دین بن جاتا سبحان ہے. اللہ. زندگی کے ہر عمل کو عبادت میں ڈھال دینا. بالکل. ہر عمل اگر اس کا کنسپٹ کلیئر ہو جاتا ہے تو دنیا والوں کی نظر میں چاہے دنیاوی عمل ہو لیکن حقیقت میں دینی ہے. ایک حدیث پاک میں فرمایا جب حضور نے ازدواجی تعلق کو بھی اگر اللہ تعالیٰ کی بندگی اور نبی کی سنت سمجھ کر اس کی شریعت سمجھ کر انجام دیتا ہے اس پر بھی اجر کا حقدار قرار دیا تو صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ تو محض نفسانی خواہش ہے. حضور نے فرمایا اگر وہ اس خواہش کو حرام طریقے سے پورا کرتا تو گناہ نہ ہوتا. تو اگر اس خواہش کو حلال طریقے سے پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت کی بندشیں اور جو ہیں ان کو ان کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے پورا کرتا ہے تو یہی عمل جو ظاہراً ایک حیوانی عمل ہے وہ عبادت بن جاتا ہے اور اسے دنیاوی کامیابی کے ساتھ ساتھ اخروی کامیابی تک پہنچا دیتا ہے. پہنچا دیتا ہے. اس کا وسیلہ اور ذریعہ بنتا ہے. سبحان اللہ. اور اس کی بندگی کا حصہ قرار پاتا ہے کہ جب انسان کا نفس لپک رہا ہو اور اس کا حکم آئے کہ خبردار یہ ناجائز ہے اور وہ رک جاتا ہے اسی کو تقوی کہتے ہیں. ہدی للمتقین. جو بات یہاں پر تقوی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قوانین کی نافرمانیوں سے دور رکھنا اور ہدی للمتقین کے ساتھ اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون. فلاح کامیاب ہو گئے وہ لوگ. میں نے جو سوال رکھا تھا آپ کی خدمت میں چاہتا ہوں اس پر ذرا سی گفتگو آپ دونوں حضرات فرمائیں. یہ فلاح دنیا اور فلاح آخرت یہ دو گاڑے گاڑے الفاظ ہوتے ہیں سامنے گفتگو میں آتے ہیں لیکن ہم بالکل آسان الفاظ میں اسے بیان کرنا میں چاہ رہا ہوں اور سیکھنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں سے کہ میں دنیاوی طور پر بھی کامیاب ہونا چاہتا ہوں کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں یہ اللہ کے آگے سجدہ کرنے والوں کے لیے زیادہ ہیں. وہ زیادہ مستحق ہیں. کیا یہ نعمتیں کہ صرف کفار کے لیے ہیں؟ ایسے نہیں. ایسا ممکن نہیں. نافرمانوں کے لیے یہ نعمتوں کا اتنا زیادہ اہتمام نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کرتا ہے. میں دنیاوی طور پر بھی کامیاب ہونا چاہ رہا ہوں اور میں اخروی طور پر بھی کامیاب ہونا چاہ رہا ہوں. اس کے لیے مجھے کس پگڈنڈی سے گزرنا پڑے گا؟ ارشاد. کہ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ جب ہم ابھی دینی جو فلاح ہے یا اخروی فلاح ہے اس کو ایک منٹ کے لیے ایک طرف رکھیں. ٹھیک. ہم اس کو یوں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب ایک عام انسان سے کہا جاتا دوسرے کے لیے وہ کہتا ہے کہ وہ تو بڑا زندگی میں کامیاب انسان ہے. ٹھیک. اچھا تو اس کی مراد اس کامیاب انسان سے کیا ہوتی ہے؟ جی ہاں. اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے. جی ہاں. جو اپیرنٹ پیراڈائم ہے اس کے حساب سے جو انڈیکیٹرز ہیں اس کے پاس گاڑیاں ہیں گھر اس کا اپنا ہے یا کئی گھر ہیں. بیٹیوں کی شادیاں بہترین جگہ ہو گئیں. وہ جو ہے بیٹے جو ہیں اس کو وہ ویل سیٹ ہیں. جی ہاں. ہر لحاظ سے یہ سب دیکھا اور اس کے بعد کہا کہ بھئی یہ کامیاب انسان. ٹھیک. جو کہ تصور غلط ہے. جو تصور ہے. نہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ابھی چھوڑیں اس بات کا. اچھا. ابھی اس پہ بات کریں. ٹھیک. کہ جب ہم نے ایک بات یہ کہا کہ ہم نے کہا کہ فلاح کا کہ جو انڈیکیٹرز ہیں دنیاوی فلاح کے وہ یہ انڈیکیٹرز ہیں. اچھا یہاں شریعت آ کے ایک سوال پوچھتی ہے جواب دینے والے سے. ٹھیک. یہ بتاؤ کہ یہ ساری چیزیں اس نے حلال سے لیں یا حرام سے لیں؟ ٹھیک. یا اس میں کتنا حلال ہے کتنا حرام؟ ٹھیک. ٹھیک ہے. وہ فلاح کا جو پیمانہ جس نے مقرر کیا ہے اس سے نہیں پوچھ رہی. اس سے پوچھ رہی ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ فلاح یافتہ انسان جو خدائی پیمانہ ہے. اب وہ پوچھتا ہے جب وہ یہ بات کہتا ہے تو اب وہ سوچ پہ پڑتا ہے کہ بھئی اب کیا میں اس کو جواب دوں. کیا ہمیں پتہ ہے کہ اس نے کس طرح سے رشوت لے کے غبن کر کے لوگوں کا حق مار کے زمینوں پہ قبضے کر کے کس طرح سے یہ ساری چیزیں وہ کی. اب جب یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں اور اس پیراڈائم کو لے کے چلتے ہیں حلال اور حرام والی جو مفتی صاحب جیسے آیات مبارکہ کے حوالے سے فرمایا وہ کیا کہ اصل پیراڈائم یہ ہے کہ ہدی للمتقین اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ہے. ٹھیک. تو پھر وہ اگر ایک آنا جیب میں ہے تو وہ فلاح ہے. جیب خالی ہے تو بھی فلاح ہے. جی. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے زندگی میں زکوٰۃ نہیں دی
کہا امیر المومنین آپ نے کبھی زندگی میں زکوٰۃ ہی نہیں دی؟ آپ نے فرمایا کبھی میں نے اتنا جمع ہی نہیں کیا کہ جس پہ زکوٰۃ دوں۔ اللہ اکبر۔ تو ایک فلاح یہ ہے کہ جو حلال حرام اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ اس کے ارد گرد ساری چیزیں اور آخرت کے گھومتی۔ ایک فلاح یہ کہ ہم اس کا پیمانہ خود مقرر کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو وہ اس میں بتا رہا ہے، اگر یہ چیزیں اس نے حاصل کی ہیں اور اللہ اس کے رسول کے احکام کے مطابق جائز ناجائز حلال اور حرام کو سامنے رکھتے ہوئے حقوق شریعہ کو ادا کرتے ہوئے وہ سب اس نے کیا ہے، تو پھر اس کے بارے میں یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ یہ آخرت میں فلاح پائے گا یہ نہیں پائے گا، کیونکہ جو دنیا مزرعۃ الاخرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم یہاں آخرت کی کھیتی ہے، جو تم نے یہاں فلاح پالی دین کے ذریعے سے، وہی فلاح جو ہے وہ تمہیں آخرت میں اس میں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہی آخرت کی فلاح۔ وہ عربی کا ایک محاورہ یاد آیا کہ الدنیا یومن وَلَنَا فِيهَا صَوْمٌ، یہ دنیا ایک روز کی ہے اور ہم اس دن روزے سے، یعنی وہی کہ تزکیہ، اپنے آپ کو بچا کے چلنا اور تقوی کی راہ پر چلنا۔ میرا سوال سمپل سا یہ کہ کامیاب آدمی جیسا فرمایا آپ نے، اور اس میں جو کچھ سوالات بھی ہیں، یہ مال کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا اور جوانی کہاں گزاری؟ تو زندگی کا بہترین حصہ بھی اللہ کے نام پر کو دینا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں کہ کیا تزکیے کے بغیر، یعنی کریکٹر بلڈنگ کے بغیر ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں کہ میرا کریکٹر بلڈنگ ہی نہیں ہوئی، میری شخصیت جسے کہتے ہیں پرسونا، وہ پرسونا بنا ہی نہیں، اور میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ بڑا کامیاب آدمی ہوں، تو کیا یہ ضروری ہے کہ وہ شخصیت تزکیے کی کٹھالی میں سے گزاری جائے اور اس کے بعد وہ نکھر کر سامنے آئے، پھر وہ کہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ؟ ارشاد۔ جی ہاں، ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عبادات کا، معاملات کا، اخلاقیات کا ایک نظام دیا۔ ٹھیک، فرض کریں کہ ہم مارے باندھے عبادات بھی ادا کر رہے ہیں، ہم معاملات بھی ٹھیک ٹھیک کر رہے ہیں، اخلاقیات کے اعتبار سے بھی ٹھیک چل رہے ہیں، لیکن ایسا ہے کہ جیسے ہم اپنے نفس کو باندھ کر اس راستے پہ ڈال رہے ہیں، ٹھیک، تو وہ صورت عبادت تو بن جاتی ہے، صورت بندگی تو اختیار کر لیتے ہیں، جیسے مشین کسی مقصد کے لیے بنائی ہوتی ہے، اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں، وہ چل پڑتی ہے، گاڑی روڈ پر دوڑنے لگتی ہے، جہاز اڑنے لگتا ہے، لیکن آیا یہ چیز ہمارے قلب میں جذب ہوئی ہے یا نہیں؟ اس کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ یہ ہمارے نفس کا تقاضا بن جائے۔ اسی طرح تقاضا بن جائے کہ جیسے بھوک ہو تو کھانے کی طلب ہوتی ہے، پیاس ہو تو پانی کی طلب ہوتی ہے، دم گھٹنے لگے تو ہوا کی طلب ہوتی ہے، گرمی ہو تو ٹھنڈ کی طلب ہوتی ہے۔ تو نفس کے تزکیے کے معنی یہ ہیں کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ نفس اس حد تک پیوریفائڈ، اس حد تک مزکا، مجلہ، مصفہ ہو جائے، نکھر جائے، ہر معصیت کی، ہر گناہ کی، ہر عصیان کی، فسق کی، فجور کے داغ دھبوں سے، تمام میل سے پورے کا پورا پاک ہو جائے، تو پھر وہ مرحلہ آتا ہے کہ جو آپ نے آیت پڑھی تھی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ پھر اس کا اللہ سے معاملہ ایسا کلیئر ہو جاتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اپنے رب کی جانب لوٹا اس حال میں کہ تو رب سے راضی ہو، رب تجھ سے راضی ہو، تیرا معاملہ اللہ سے طے ہو جائے
یعنی یہ تمام جو حسنات ہیں یہ ہمارے نفس کی طلب بن جائیں، ہمارے نفس کی خواہش بن جائیں، ہمیں اس میں لذت اور سرور محسوس ہو، ہمیں قلب کی راحت محسوس ہو۔ اگر ہم اس درجے تک پہنچ گئے ہیں تو پھر اندر سے بھی آواز آئے گی کہ ہم نے فلاح کو پا لیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے لیے اس کا جو پیمانہ اور کسوٹی ہے وہ نفس مطمئنہ کی جو بات کی، دنیا سے آدمی روانہ ہو رہا ہے نفس مطمئنہ کے ساتھ چلا جائے، کتنی بڑی بات ہے کہ فَعْبُدْ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جو قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور صرف ڈاکٹر صاحب یہاں تک ہی بات نہیں، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، میرے بندوں میں داخل ہو جا، اور وَادْخُلِي جنتی، ارشاد فرما دیجئے کہ یہ نفس مطمئنہ اس کا حصول کیسے ہوتا ہے، اور جسے نفس مطمئنہ حاصل ہو گیا اس سے بڑا کامیاب آدمی کون ہوگا؟ دیکھیے ہم مفتی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ لفظ تقوی جو ہے، ٹھیک، اس کا سلبی پہلو بھی ہے، ایجابی پہلو بھی۔ اگر ہم صرف اس کے ایجابی پہلو کو لیں تو تقوی احکام الہی پہ عمل کرنے کا نام ہے، جس چیز کو کہا کہ کرو اس میں عبادات اور اعمال دونوں داخل ہیں۔ سلبی پہلو یہ کہ وہ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک کہ اس کا سلبی پہلو یہ نہ کرو۔ جی ہاں، چنانچہ جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے وہ بہت سی جگہ بچنا اور ڈرنا کیا جاتا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، اس سے ایسے ڈرو، ایسے وہ کرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ جی تو وہاں جب تک سلبی اور ایجابی دونوں پہلو موجود نہ ہوں تقوی جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی فراہم کر دی، جو آپ نے بات فرمائی نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تم اللہ کا تقوی اختیار کر سکتے ہو کم از کم اتنا تو اختیار کرو۔ نہیں، اس کی یہ معنی نہیں۔ اچھا کیا ہے فرما دیجیے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب آپ تقوی کی ایک منزل پہ پہنچ جاتے ہیں تو اس کو، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایک منزل کو وہ کر لیا، اس کے معنی نہیں ہے کہ وہاں پہ رک جائیں، رکے نہیں، آپ کے پاس استطاعت ہے، اس میں آپ بڑھتے چلے جائیں، بڑھتے چلے جائیں، اور جہاں پہ بھی آپ پہنچیں گے آپ کو یہ ہوگا کہ ابھی مجھ میں استطاعت باقی ہے کہ میں اپنے کو اور پیوریفائی کروں، سلبی اور ایجابی دونوں پہلوؤں سے میں اور اپنے میں تقوی، کیونکہ منزل ہے حق تقاتہ، حق تقاتہ، کیونکہ اس کے جو تقوی کا حق ہے وہ۔ دوسری چیز ہے کہ فلاح کا بھی جو معنی ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ بیج کا بونا اور پھر اس کا پھٹنا اور پھر اس کے بعد اس کا تناور درخت بنا، اور اس میں جب تک کہ تزکیہ نہ ہوتا رہے، یعنی جو چیزیں خرابیاں آ رہی ہیں وہ نکالتے نہ چلے جائیں، نکالتے نہ چلے جائیں، نکالتے نہ چلے جائیں، اس وقت تک اس کی نمو نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، تو اس میں بھی فلاح میں بھی یہ دونوں سلبی اور ایجابی پہلو جو ہیں، وہ جھاڑ جھنکار جو ہے نا ان کی ٹریمنگ ہوتی رہے، اور وہ ہر وقت ہوتی ہے۔ ٹھیک، دیکھیں اس کی مثال یوں دیتے ہیں کہ نفس انسانی میں یہ ہے کہ جو چیز انسان نفس کے مطابق کر رہا ہوتا ہے اس کو کرنے میں دیر تک کرتے رہنے میں مزہ آتا ہے، اور اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اس کو اور کام کو اس دیر تک کرے۔ ٹھیک، جب جیسا مفتی صاحب نے فرمایا کہ جب عبادت میں اور اطاعت الہی میں یہ مزہ آنے لگے کہ میں نے 2 رکعت نماز صبح ادا نہیں کر لی تو ہو گئی، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ کہ جو اس کی عبادت کا حق ہے، ٹھیک، اس میں کیا ہمارے کمی رہے گی اور ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں، اضافہ کیسے ہو سکتا ہے، جس کو اس میں جو نوافل کے ذریعے سے، نماز شب کے ذریعے سے، شب بیداری کے ذریعے سے انسان حاصل کرتا ہے، وہ مراحل ہوتے ہیں کہ جو 5 وقتہ نماز کے ساتھ ساتھ جب تک کہ اس میں وہ پیوریفیکیشن آتی نہ چلی جائے، سبحان اللہ، جہاں پہ انسان رک گیا وہاں سے سمجھ لی کہ اس کا زوال جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ اس لیے ہدایت مسلسل طلب کرنے والی چیز ہے، تقوی مسلسل طلب کرنے والی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں پر جو گفتگو ہوئی، اب تک جو گفتگو آپ دونوں حضرات نے عطا فرمائی وہ یہ کہ مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے، تطہیر کرنی ہے، تزکیہ کرنا ہے، تقوی حاصل کرنا ہے۔ اب مجھے کچھ اہم ذرا نکلتے ہیں اپنی ذات سے باہر۔ ایک ذمہ داری مجھ پر، آپ پر، ڈاکٹر صاحب پر، ہر مسلمان پر اور ہر انسان پہ اللہ تعالیٰ یہ ڈالتا ہے کہ وہ اپنے اطراف کو بھی اپنے جیسا کر لے۔ تو ذوق عبادت
اور حسن معاشرت دونوں ایک ساتھ. تو ایک کامیاب آدمی اپنے معاشرے کو بھی کامیاب دیکھنا چاہتا ہے. تو ایک متقی، پرہیزگار، عبادت گزار، زاہد آدمی کا معاشرے کی تعمیر کے لیے بھی ایک کنٹریبیوشن ہونا چاہیے نا. وہ دین کیا کہتا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہو. ٹھیک. کیونکہ باہر تو آدمی ایک چہرے پر کئی چہرے سجا لیتے ہیں لوگ، مصنوعی خوش اخلاقی کا ماسک پہن لیتا ہے. جی ہاں. لیکن گھر میں تصنع زیادہ چلتا نہیں ہے. جی ہاں. اسی طرح فرمایا کہ بھائی تم اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہو تو ابدا بمن تعول، سب سے پہلے ان سے شروع کرو کہ جن کی کفالت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے تم پر عائد کی ہے. کیونکہ اگر میں کامیاب ہو گیا تو میں چاہوں گا کہ میرے جو اہل خانہ ہیں وہ بھی کامیاب ہو جائیں. اور سب سے خاص بات ہمارے ہاں عام طور پر یہ جو حدیث ہے لوگ پڑھتے ہیں کہ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان ہوا ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. تو میں اس پر غور کرتا تھا کہ ہر انسان کسی نہ کسی درجے میں تو کوئی نفع پہنچاتا ہے. صحیح. تو میں نے اس حدیث کو تلاش کیا تو اصل الفاظ یہ ملے کہ خیر الناس انفعہم للناس، سبحان اللہ. کہ جو بہترین انسان وہ ہے کہ جسے انسانیت کو سب سے زیادہ نفع پہنچے. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب ہے کہ جتنا انسانیت کے لیے نفع رساں ہونے کا کہ جو اسٹیجز ہیں، جو مدارج ہیں، جو درجات ہیں، یا جو تھرمامیٹر اور بیرومیٹر ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ انسانیت کے لیے نفع رساں ہوں گے اتنا ہی زیادہ خیر الناس ہوں گے. ٹھیک ہے. اگر سب سے زیادہ نفع رساں ہیں تو پھر پوری انسانیت میں سب سے خیر ہیں. جتنا کمتر ہوتے چلے جائیں گے تو اتنا خیر آپ کے وجود میں کم تر ہوتا چلا جائے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، اب اسی بات کو بڑھاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں آپ ہی اس کو مزید واضح فرما دیجئے. آپ نے خیر کی بات کی، بالکل ایک جمال کی بات ہم کر لیتے ہیں کہ جمال پھیلے. اس کو سادے الفاظ میں ہم یہ بیان کرتے ہیں ایک جملے میں کہ اگر میں کامیاب ہو گیا تو مجھ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ میرے اطراف کے لوگ بھی کامیاب ہوں. ہوتا کیا ہے کہ اگر میں کامیاب ہو گیا، بظاہر میں کامیاب ہو گیا، تو میرے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات نہیں آتی کہ میرے کلیگ، مجھ سے تعلق رکھنے والے، مجھ سے محبت کرنے والے وہ بھی کامیاب ہو جائیں، تو اطراف کے لوگ کامیاب ہوں. اس کے ساتھ ساتھ معاشرہ حسین انداز میں ترتیب پائے. ہاں، یہ تب ہوگا کہ جب انسان کو اللہ نے علم کی دولت دی ہو، تقوی کی دولت دی ہو، مال کی دولت دی ہو، اللہ نے کچھ راحتیں عطا فرمائی ہوں تو ان راحتوں میں دوسروں کو بھی شریک کرے. سبحان اللہ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور رزق سے مراد صرف یہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں، جو نعمت دی ہے، جو نعمت دی ہے. ڈاکٹر صاحب، رزق عطا کے معنی میں بھی آتا ہے ٹھیک، کہ جو صلاحیت، جو استعداد، جو نعمت دی ہے اس میں دوسروں کو شریک کرے. مثلا ایک ڈاکٹر ہے، سبحان اللہ، ماہر ہے، اسپیشلسٹ ہے، ٹھیک، اور یہ اس کا معاش بھی ہے جی، لیکن معاش تو یہ ہے کہ وہ فیس لیتا ہے اور اس کا علاج کرتا ہے، ٹھیک، لیکن اس فن کی زکوٰۃ بھی ادا کرے کہ کچھ ان کا بھی علاج کرے جو فیس دینے کے قابل نہیں ہیں، ٹھیک، لیکن جو اس کے ضرورت مند ہیں. ٹھیک. اسی طرح سے جو دولت مند ہیں اپنی جنتیں تو انہوں نے تعمیر کر رکھی ہیں، لیکن کوئی تھوڑا سا حصہ ان لوگوں کو بھی فراہم کریں جو ان نعمتوں سے محروم ہیں. سبحان اللہ. اور یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا امتحان لے رکھا ہے کہ کچھ کو نوازا ہے اور وہ دوسروں کو بھی نواز سکتا ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، سبحان اللہ، سبحان، اپنے اندر خدائی خصلتیں پیدا کرو. جس طرح میں ناداروں کو دیتا ہوں تم بھی کچھ ناداروں کو دے کر
اپنے اندر خدائی خصلت پیدا کرو، کیونکہ الخلق عیال اللہ، پوری دنیا میرا کنبہ ہے، اس کا خیال رکھو، اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ رب کا ہے، جو رب کا ہے وہ سب کا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک ٹو ڈوز کے حوالے سے کنکلوڈ فرما دیجئے پروگرام کو کہ آج ہم نے کیا سیکھا، اور ہم اپنے بچوں کی جو پرورش ہے آج کے موضوع کے حوالے سے، کامیابی کے حوالے سے، تصور کامیابی کے حوالے سے بچوں کو تعلیم کر دیجئے، یوتھ کو، کہ کس طرح ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ بہت ہی سیدھی سی بات ہم یہ عرض کریں گے کہ اگر فلاح کا تصور صرف انسان کی اپنی ذات سے ہوتا تو یہ جو ہدایت کا نظام ہے یہ نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا کہ ہم تمہیں نبی بنا رہے ہیں، تم پر کتاب بھیج رہے ہیں، وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ سب جو جمع کے صیغے لگائے گئے کہ عوام کو، دوسروں تک، لوگوں تک چیزوں کو پہنچانا، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتا ہے اور اس فلاح کی راہ پر ہے، وہ بنیادی طور پہ ایک معاشرے کو تشکیل دے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو ہے سوشل انجینئرنگ، وہ انڈیویجول انجینئرنگ کے ساتھ چلتی ہے، جہاں ہم یہ کوشش کریں اور بلکہ تربیتی اس طرح سے بچوں کی کریں کہ جب وہ بڑے ہو رہے ہیں ہمیں دیکھتے ہوئے تو وہ ہمیں نماز پڑھتے ہوئے، دوسروں کا ہاتھ تھامتے ہوئے، زکوٰۃ دیتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں وہ پہلے یہ دیکھ کے کریں کہ ہمارا باپ یا ہماری ماں یا ہمارا چچا یا ہمارا ماموں ایسے کرتا ہے، وہ اس کا شعور میں وہ چیزیں جو ہیں وہ اس کا ٹھیک ہے، اور چراغ سے چراغ جلتا ہے، اس خیر کو پھیلائیں، معاشرتی حسن میں اضافہ کریں، اور بلکہ اقبال تو یہاں تک کہتے ہیں نا، اقبال، کہ یہ پورا جو کائنات ہے یہ اللہ کا اس میں جمال ہے، اپنے حصے کا جمال لے کر اسے لوٹائیں اور کائنات کو مزید حسین بنائیں، یہ ہے کامیاب آدمی کا شیوا۔ معاشرہ سازی جو ہے جی وہ اس میں سب سے زیادہ اہم ہے، ورنہ اکیلا انسان فلاح یافتہ اس معنی شرعی معنی میں ہو بھی تو بے فلاح کے رہے جائے۔ بے فلاح، کہ اگر میں نے اپنے آپ کو بنا لیا، ایک اچھی جاب کر لی، ایک ٹیکسٹائل مل لگا لیا، گھر میں 10 گاڑیاں کھڑی ہیں، تو اس سے معاشرے کو کیا ملا؟ بالکل معاشرے کو کیا ملا؟ میری سوسائٹی اچھی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تطہیر ہونی چاہیے سوسائٹی کی۔ مفتی صاحب بڑا ممنون آپ تشریف لائے، ڈاکٹر صاحب بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، بڑی اہم گفتگو کہ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ دین، قرآن کریم کامیاب آدمی کسے تصور کرتا ہے؟ قد افلاح من زکاہا، فلاح اس نے پائی جس نے تزکیہ کیا۔ یہ قرآن کریم نے یہ پیمانہ بنا دیا۔ ہمارے معزز علماء کو اللہ سلامت رکھے کہ قرآن کریم کی آیات کو کھولتے ہیں اور ہمیں دین سے قریب کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں لیکن وقت محدود ہے، اس لیے میں کوئز کا جو درست جواب ہے، کل جو سوال رکھا تھا اس کا درست جواب میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اور آج کا سوال، کل کا سوال یہ تھا کہ مسجد جن کس شہر میں واقع ہے؟ درست جواب مکہ مکرمہ میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، بنی اسرائیل کن کو کہتے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد کو، یا حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد کو، یا حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922 343 00980۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00922 345 2709۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ خواتین و حضرات، اگر آپ واٹس ایپ کرنا چاہیں، اپنا درست جواب یا اپنا کوئی سوال رکھنا چاہیں معزز علماء کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے، تو ہمارا واٹس ایپ کا نمبر نوٹ فرما لیجئے 0092 321 825 0194۔ قبلہ مفتی صاحب، ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرمائیں گے کہ ہم آج کن کی خدمت میں یہ کتابوں کا تحفہ پیش کر رہے ہیں؟ حافظ بلاول خان سرگودہ، حافظ بلاول خان صاحب سرگودے سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے کتابوں کا تحفہ پیش کیا جا رہا ہے، قبول فرمائیے۔ اختتام ہوتا ہے پیام سب کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں
کہ جو اپنی کوشش کام میں لاتا ہے وہ اپنی مراد پا لیتا ہے. جو اپنی کوشش کام میں لاتا ہے وہ اپنی مراد پا لیتا ہے. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.